بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے اگر ہفتے کی رات 12 بجے تک اسرائیل کے تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا تو پھر ان پر ایک قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ان کا یہ بیان آج اس وقت سامنے آیا جب حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کو منسوخ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا گیا تھا اس پہ ان کی شرائط پہ عمل نہیں کر رہا، اور ان شرائط کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی مزید رہائی کا عمل روک دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کے اندر شدید بے چینی موجود ہے اور بڑی تعداد میں لوگ تل ابیب کی سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باقی جتنے یرغمالی حماس کی قید میں موجود ہیں ان تمام کو رہا کروانے کا بندوبست کیا جائے۔ جب یہ خبر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، بلکہ الٹیمیٹم دیا کہ حماس ہفتے کی رات 12 بجے تک اسرائیل کے تمام قیدیوں کو رہا کر دے، ورنہ وہاں پہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا اور پھر اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ان بیانات کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو خریدنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ریل اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ سیاحوں کو لانا چاہتے ہیں، اور اس کو وہاں سے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اردن اور مصر میں بسانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ رول تو ضرور دیں گے، لیکن غزہ کا تمام کنٹرول امریکہ کے پاس رہے گا۔ تو یہ تمام منصوبے وہ پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد جناب تل ابیب کے جو وزیر اعظم ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگر سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کی ریاست بنے تو وہ اپنی حدود کے اندر اس ریاست کو بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کافی بڑا رقبہ موجود ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہیں جب حماس کے جو ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کا جو معاہدہ کیا تھا، سیز فائر کیا تھا، اس کی تمام شقوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے حماس نے جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی رہائی کے عمل کو مؤخر کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کو، اس الٹیمیٹم کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے، اور کیا وہ اسرائیلیوں کی رہائی ہفتے کی رات 12 بجے تک کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تشویش بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جب یہ سیز فائر ہوا ہے اس حماس اور اسرائیل کے درمیان میں، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک بار پھر سے غزہ میں موجود ہیں، اور اگر ایک بار پھر سے لڑاکا طیارے وہاں پہ بمباری شروع کرتے ہیں، اور غزہ کا تو انفراسٹرکچر پہلے ہی تباہ کر دیا گیا ہے، اور اگر ایک بار پھر سے اس انفراسٹرکچر کو، جو بچا کھچا انفراسٹرکچر ہے، اس کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان کے قتل عام کا ایک لائسنس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کو دے رہے ہیں، تو اس کے بعد صورتحال انتہائی جو ہے وہ گمبھیر ہو جائے گی، اور وہاں پہ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو فلسطین کے حوالے سے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس کے بعد عالمی برادری کو بھی اس پہ جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر موجود ہے اور ایک بین الاقوامی مسئلے کے طور پہ موجود ہے۔ یہ دو ریاستوں کے درمیان ایک تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو حل کروانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کے ایک ایسا نقشہ ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو مشرق وسطیٰ ایک بار پھر سے آگ کی بھٹی میں جلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی فلسطینی پہلے سے موجود ہیں، اردن میں تو پہلے ہی بڑی تعداد میں مہاجرین وہاں پہ آباد ہیں، اور دونوں نے، مصر نے بھی اور اردن نے بھی یہ انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا اس قسم کا معاہدہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فلسطینیوں کو وہاں پہ آباد کرنے کے لیے نہیں تیار، بلکہ جو
ترکی الفیصل ہے جو انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ ہے سعودی عرب کے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فلسطینیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے مقبوضہ علاقوں میں بھیجیں جہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غزہ کو خالی کروایا جائے اور جو فلسطینی وہاں پہ موجود ہیں کسی نہ کسی بہانے سے ان کا قتل عام کیا جائے اور پھر ایک بنجر زمین اور فلیٹ زمین ان کو مل جائے اور پھر اس کی تعمیر و ترقی کا کام کریں۔ اصل میں یہ ایک ریل اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے بلکہ وہ اس منصوبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت 2 ریاستی حل کی بات کی جاتی تھی، جس میں ایک فریق جو ہے غزہ بھی ہے۔ اس وقت مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی ایک لولی لنگڑی حکومت موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ اور اصل خطرہ جو ہے اسرائیل کو حماس سے ہے، جس کا کنٹرول اس وقت اس پہ غزہ میں اس کا کنٹرول اب بھی موجود ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل کے طیاروں نے وہاں کی جو کالجز تھے، اسکولز تھے، ان تمام کو نشانہ بنایا؟ کیا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اسرائیل کے طیاروں نے اور ان ٹینکوں نے وہاں پہ جو ہاسپٹلز تھے ان کو نشانہ بنایا اور سول انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس کے نیچے سرنگیں موجود ہیں جہاں پہ حماس کے جنگجو جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام بمباری کے بعد وہاں پہ اس قسم کے کوئی سراغ نہیں مل سکے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی سرنگیں موجود ہیں۔ تاہم حماس نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو اسرائیل کے یرغمالی ہیں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں، لیکن باقی لوگ اب بھی حماس کی جو کسٹڈی میں ہیں، اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے جو سیز فائر کیا تھا اس کی جو شکیں اس میں جو اس نے اپنے ذمے چیزیں لی تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاہدے کو آگے بڑھانے سے قاصر ہیں اور رہائیوں کا جو عمل ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کے اندر اس وقت جو دائیں بازو کا جو سیاستدان ہے اور جو طبقہ ہے وہ نیتن یاہو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو ختم کیا جائے، سیز فائر کو ختم کیا جائے اور ایک بار پھر سے غزہ پہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بہت سے جو ان کے حلیف اور سیاستدان تھے اور ان کے کابینہ کے وزراء تھے انہوں نے بھی استعفے دیے تھے، اور اب بھی نیتن یاہو کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مزید بمباری کا سلسلہ شروع کرے۔ اسرائیل کی فوج نے اپنی تمام تر تیاریاں شروع کر دی ہیں، ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے، جو ریزروز تھے اور جو فوجی چھٹیوں پہ تھے ان کی چھٹیوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو اور امکان یہی ہے کہ اگر یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا تو اسرائیل ایک بار پھر سے غزہ پہ چڑھائی کرے گا اور ایک بار پھر سے معصوم لوگوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک اس پہ خاص طور پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، OIC بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے، لیکن جب تک آپ مشترکہ لائحہ عمل نہیں بناتے اور جب تک آپ کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اس قسم کی تجاویز ہیں ان کو آپ رد نہیں کرتے اور انہیں یہ نہیں بتاتے کہ فلسطین اصل میں دراصل یہودیوں کا نہیں بلکہ فلسطینیوں کا اپنا علاقہ ہے اور اسرائیل نے ان کے علاقوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، جب تک آپ یہ باور نہیں کرواتے تو اس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا ہوں گے اور معصوم لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا تو اس کے بعد امریکہ کے اندر کوئی 400 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان کے ساتھ دوستی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی کو آگے بڑھانے کی بات کی تھی، لیکن اس منصوبے کے بعد اور فلسطینیوں پر اس بے جا تشدد اور اس قسم کے جو بیہودہ اور بونڈے قسم کے منصوبے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو دے رہے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب کو بھی سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو پوری دنیا میں غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے، کیا اس کو لگام ڈالنے کے لیے تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ اور کیا ہم جب سب مل کے آواز اٹھائیں گے تو کیا نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ ایک بار پھر سے فلسطینیوں پہ چڑھائی کریں؟ لیکن اس کے لیے آپ کو مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔